بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں سنا ریاض اور میں ہوں جواد باقر. سرخیاں آپ نے ملاحظہ کی اور اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں پر وفاقی وزیر خوراک سید فخر امام میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. From the village level right up to the national level, and we want them to know کہ وہ ان کے لیے ان کی بہتری کے لیے اور خاص طور پر یہ جو ایک طرف تو کرونا وائرس سے تو آپ کی آگاہی کافی حد تک ہو چکی ہے پچھلے 3 ماہ سے، پر یہ جو نیا وبا آ رہی ہے لوکسٹ انویژن کی، ٹڈی دل جو یہاں داخل ہو گئی ہے، اور یہ کوئی 27-28 سال کے بعد آئی ہے. 92-93 لاسٹ ٹائم یہ اس خطے میں آئی تھی، اور یہ آتی ہے ایسٹ افریقہ سے. اور یہ جو ٹڈی دل ہے اس کی جو پرواز ہے وہ تقریباً 90 میل پر آور ہے، 160 کلومیٹر کے قریب یہ 1 گھنٹے میں ٹریول کرتی ہے. تو وہاں سے ٹریول کر کے یہ مڈل ایسٹ آتی ہے، اور وہاں سے ٹریول کرتی ہوئی یہ عمان، ایران، بلوچستان پچھلے سال بھی آئی تھی، اور پاکستان کی حکومت نے اس کا بہت میں سمجھتا ہوں اچھے طریقے سے مقابلہ کیا اور اس کو کافی حد تک ایلیمنیٹ کیا. یہاں سے ہو کر پھر یہ آگے راجستھان انڈیا میں چلی گئی، اور عموماً جو پہلے ہوتا رہا تاریخ میں کہ یہاں سے ہٹ کر یہ پیچھے چلی جاتی تھی ایران اور مڈل ایسٹ اور افریقہ. اس مرتبہ جب واپس جا رہی تھی تو بلوچستان میں بارشیں ہوئی، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے برف باری ہوئی، تو وہ جو بیشتر رہ گیا تھا اس کا ریمننٹ وہ یہیں بس گیا. اور یہ بلوچستان میں زیادہ، تھل ڈیزرٹ میں، کچھ سندھ میں، سدرن پنجاب میں، ان 3 جگہ پر یہ پڑی رہی. اور آہستہ آہستہ اس کی بریڈنگ بڑی تیزی سے چلتی ہے. یہ 200 سے 1200 بچے ایک لوکسٹ دیتی ہے. آپ خود سوچ لیں کہ اربوں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور ابھی کوئی 1 ماہ پہلے افریقہ میں ایک ملک میں اس نے 5 لاکھ ایکڑ تباہ کیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں سائز جو تھا اس کے سوام کا وہ ماسکو سٹی کے برابر تھا. خود سوچیں. پر ہم میرے خیال میں بہتر رہے، کیونکہ یہاں یہ سوامز تو آ گئے، پر جب یہ چھوٹے چھوٹے وہاں سے نمف نکلتے ہیں، پھر یہ ہاپر بنتے ہیں، پھر یہ اڈلٹ بنتے ہیں، تو جو پاکستان میں رہ گئے تھے یہ سوامز اتنے بڑے نہیں بنے، یہ گروپس بنے، یہ چھوٹے سوام بنے. ابھی تک یہ کوئی بہت بڑا سوام اس سائز کا نہیں بنا. پر ہماری حکومت نے وفاق کی سطح پر کچھ جہاز ہم نے مہیا کیا. ہمارے پاس کم جہاز تھے جب یہ کام شروع ہوا. ایک زمانے میں ہمارے پاس بہت جہاز ہوتے تھے کیونکہ ہر سال آتی تھی ٹڈی دل. پر اب ہمارے پاس ہیلی کاپٹرز بھی پاکستان آرمی نے دیے جس کو ایڈجسٹ کیا گیا، اور یہ چند جہاز تھے. پھر اب جو حالات اب چلتے رہے، جو مقامی ہمارے لوگ ہیں صوبائی سطح پر اور صوبائی حکومتوں نے ان کے جو یہ ہیں پروونشل ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اتھارٹیز، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو زرعی شعبے کے ہیں زرعی ڈپارٹمنٹس، اور اس کے زیادہ ڈپٹی کمشنرز، اور ان کے ساتھ ہمارے فوجی افسر اور ان کے ساتھ جوان، اور آن دا گراؤنڈ. پھر یہ رات کو جہاں جہاں یہ انٹر کرتے تھے اور جب رکتے تھے رات کو تو وہ جا کر از خود. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کی کمٹمنٹ ہمارے ملک میں رہی کہ یہ رمضان کے باوجود ہر رات جہاں بھی یہ ٹکتے تھے وہ جاتے تھے اور اس کا سپرے خود کرواتے تھے. اسسٹنٹ کمشنرز، تحصیلدار صاحبان، زراعت شعبے کے ساتھ جو بھی منسلک ہیں، اس کے ساتھ آرمی پرسنل، آفیسرز آف دا پاکستان آرمی، یہ خود موقع پر ہوتے تھے اور ساری رات جاگتے تھے. اور اس کے ساتھ عوام کے لوگ بھی بہت سے شامل ہو گئے کیونکہ انہی کا فائدہ ہوتا تھا. اس کے باوجود کہیں نہ کہیں اس نے ڈیمیج ضرور کیا ہے، اور ہم اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہر ضلع میں، ہر موضع میں، ہر ولیج میں، ہر یونین کونسل میں اس کا سروے کیا جائے. تمام تر ان علاقوں میں پاکستان کے 60 اضلاع میں یہ جو ٹڈی دل ہے اس کا حملہ ہوا ہے. 133 اضلاع پاکستان کے ہیں، تقریباً نصف اضلاع میں تو یہ داخل ہوگی، پر اس کو کافی حد تک ایلیمنیٹ بھی کیا گیا ہے.
اور جہاز جو ہوتے ہیں عموماً وہاں استعمال کیے جاتے ہیں جہاں ڈیزرٹ ہو, ریگستان ہو, اور وہاں جہاں کے کوئی کراپ نہ ہو. آن دا گراؤنڈ جو یہ کراپڈ ایریا ہوتا ہے وہاں آپ کو عموماً یہ گراؤنڈ کے جو سپریز ہوتے ہیں, بہت بڑے بڑے سپریز, ہمارے پاس مائکرونیر بہت کم تھے, اور جو بھی تھے ہم نے ان کو ڈپلوائے کیا. اس کے این ڈی ایم اے نے ایک پروکیورمنٹ کے لیے اس کی سورس ایک کمپنی ہے یونائٹڈ کنگڈم میں, فروری میں انہوں نے آرڈر کیے تھے تقریباً 87 کے قریب مائکرونیر, وہ انشاءاللہ اگلے مہینے کی آخر تک آ جائیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ 2 کمپنی کو کہا کراچی میں اور ملتان میں کہ ہم اپنے خود بنائیں. انہوں نے چند بنائے ہیں, وہ ایکسپیریمنٹلی اب استعمال ہم کر رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مائکرونیر کا سپریئر جو ہے وہ 300 ایکڑ ایک دن میں سپرے کر جاتا ہے. یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے سپریئرز ہیں ان کے جو حالات ہیں وہ کچھ حد تک یہ آگے چل کر جاتے ہیں. آج ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. We should be conscious of the fact that this is a global situation today, and it has come as a freak incident, and the quantum. آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر خوراک سید فخر امام کی میڈیا بریفنگ جاری تھی, جہاں پر ان کا کہنا تھا کہ ایک ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ افریقہ میں بھی ایک دفعہ ٹڈی دل آئی تھی جس نے 5 لاکھ ایکڑ رقبہ تباہ کر دیا تھا. ہم نے پوری طرح سے انتظامیہ کو متحرک کر دیا ہے, جہاں پر کمشنر اسسٹنٹ کمشنرز کی نگرانی ٹڈی دل کے خاتمے کو یقینی بنایا جا رہا ہے. کرونا وائرس سے جاں بحق ڈاکٹرز میں سے 2 کا تعلق لاہور جبکہ 1 کا گوجرانوالہ سے ہے. لاہور جنرل اسپتال کے MSB وبائی مرض کا شکار ہو کر آئسولیشن میں چلے گئے ہیں. کرونا وائرس کے ساتھ فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز خود ہی اس مرض کا شکار بن کر اپنی جانیں گنوا رہے ہیں. کورونا سے زندگی کی بازی ہارنے والے لاہور کے ڈاکٹرز کا نام ثنا فاطمہ سلیمان طاہر. ڈاکٹر ثنا فاطمہ FCPS جبکہ سلیمان طاہر MBBS 4th ایئر کے طالب علم تھے. نجی لیبارٹری میں کام کرنے والی 29 سالہ سینئر ڈاکٹر ثنا فاطمہ 20 مئی سے نجی اسپتال کی ICU میں زیر علاج تھی, جو آج طبیعت بگڑنے کے باعث خالق کی حقیقی سے جا ملی. دوسری جانب لاہور کے نجی میڈیکل کالج کے MBBS 4th ایئر کے طالب علم سلیمان طاہر کو تیز بخار کے باعث داخل کروا دیا گیا تھا, مگر کرونا کا وائرل لوڈ زیادہ ہونے کے باعث 24 گھنٹوں میں ہی ان کی نجی اسپتال کی ICU میں موت واقع ہو گئی. ڈاکٹر سلیمان طاہر کے والد پروفیسر طاہر سلیم نجی اسپتال میں وارڈ کے انچارج ہیں, جبکہ ان کی والدہ ڈاکٹر شبانہ نجی ہسپتال میں گائناکالوجسٹ ہیں. گوجرانوالہ کے ڈاکٹر نعیم اختر بھی کرونا وائرس کے باعث دم توڑ گئے ہیں. وہ لاہور کے سروسز ہسپتال میں زیر علاج تھے اور سوشل سیکیورٹی ہسپتال میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے. ڈاکٹر نعیم اختر ماہر نفسیات تھے. PM میں گوجرانوالہ نے سینئر ڈاکٹرز کی موت پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے یوم سیاہ منایا. اسی طرح لاہور جنرل اسپتال کے MSB کرونا کا شکار ہو کر آئسولیشن میں چلے گئے ہیں. اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے شعیب ہاشمی سے. جی شعیب ہاشمی, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, کرونا وائرس سے جاں بحق ہونے والے ڈاکٹرز میں جو 2 ڈاکٹرز ہلاک ہوئے ان میں سے 1 کا تعلق لاہور جبکہ دوسرے کا گوجرانوالہ سے بتایا گیا ہے, جبکہ جنرل اسپتال کے MSB وبائی مرض کا شکار ہو کر خود آئسولیشن میں چلے گئے ہیں. آپ کو بتاتا چلوں کہ کرونا وائرس کے ساتھ فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز خود ہی اس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں اور اپنی جانیں گنوا رہے ہیں. کورونا سے زندگی کی بازی ہارنے والے لاہور کے ڈاکٹرز میں ثنا فاطمہ اور سلیمان طاہر ہیں شامل ہیں, جبکہ ڈاکٹر ثنا فاطمہ FCPS جبکہ سلیمان طاہر MBBS 4th ایئر کے طالب علم تھے. جبکہ نجی لیبارٹری میں کام کرنے والی 39 سالہ ایئر کی ڈاکٹر ثنا فاطمہ 20 مئی سے نجی ہسپتال کے ICU میں زیر علاج تھیں, جو آج طبیعت بگڑنے کے باعث خالق حقیقی سے جا ملیں. جبکہ دوسری جانب لاہور کے نجی میڈیکل کالج کے MBBS 4th ایئر کے طالب علم سلیمان طاہر کو تیز بخار کے باعث داخل کروایا گیا, مگر کرونا کا وائرل لوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ 24 گھنٹوں کے دوران ہی اس نجی ہسپتال میں. شعیب ہاشمی, یہ بتائیے گا کہ فرنٹ لائن پہ لڑنے والے جو سولجرز ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے, کہ حفاظتی جو سامان تھا وہ نہیں مہیا کیا جا رہا ڈاکٹرز کو؟
جی بالکل، ڈاکٹرز کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ پہلے دن سے جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں حفاظتی اقدامات جو ہیں، جو حفاظتی کٹس ہیں، وہ پراپر طریقے سے انہیں فراہم نہیں کی جا رہی، ان کا پراپر طریقے سے خیال نہیں رکھا جا رہا، صرف انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو کورونا سے متاثر مریض ہیں ان کا علاج کریں، لیکن اس حوالے سے جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ نہیں کیے جا رہے، جس کی باعث ڈاکٹر جو ہیں وہ آئے روز جو ہے وہ اپنی جان گنوا رہے ہیں۔ ایک تو وہ فرنٹ لائن پر مقابلہ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے کورونا سے نجات دلانے کے لیے تگرو کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جہاں حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے بعد یہ ڈاکٹر خود بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں اور اپنی جان جو ہے وہ گنوا رہے ہیں۔ تو حکومت کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ لمحہ فکریاں ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنی جانیں گنوا رہے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے ہر بار یہی کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز کو جو کٹس ہیں، جو حفاظتی آلات ہیں وہ فراہم کر دیے گئے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ڈاکٹرز اور نرسوں کی جانب سے جو ہے وہ یہ کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اکثر ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہیں وہ کورونا کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ اچھا ڈاکٹر شعیب ہاشمی، یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ جو حکومت کے اتحادی ہیں پرویز الہی، ان کی جانب سے کچھ عرصہ قبل یہ کہا گیا تھا کہ اگر پرائیویٹ لیبارٹری سے کروائیں ٹیسٹ تو وہاں سے نیگیٹو آتا ہے، حکومتی لیبارٹری سے کروائیں تو وہاں سے پازیٹیو آتا ہے، کیا حکومت نے اس جانبی کوئی توجہ مبذول کی ہے؟ جی بالکل، حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ اس حوالے سے بالکل ناقص ہیں۔ آپ سے جو چودھری پرویز الہی صاحب کی بات کر رہے ہیں، چودھری پرویز الہی کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ بھی اس چیز کا نوٹس لے چکے ہیں، وہ اور اپنے ریمارکس میں وہ کہہ چکے ہیں کہ جب حکومتی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تو وہ مثبت آتا ہے، جبکہ وہی ٹیسٹ دوبارہ کسی پرائیویٹ لیب سے جب کروایا جاتا ہے تو وہ منفی آتا ہے۔ اب جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کے لیے زیادہ تشویشناک صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ جو لوگ ریسنٹلی بھی رات کو دبئی سے جو فلائٹ آئی تھی پاکستان پہنچی تھی، وہ تمام لوگوں کو قرنطینہ سینٹر میں بھیج دیا گیا تھا، لیکن اس قرنطینہ سینٹر میں سہولیات جو ہیں اس کا فقدان تھا، جبکہ لوگوں کا یہ کہ وہاں پہ جو عام روزمرہ اشیاء کی جو چیزیں دستیاب ہیں ان کے منہ مانگے دام جو ہیں وہ وصول کیے جا رہے ہیں، جبکہ ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ مطالبہ بھی تھا کہ سینٹر میں جو دکانیں بنائی گئی ہیں، جو شاپس بنائی گئی ہیں، ان پہ اتنی مہنگی چیزیں ہیں کہ لوگوں کی دسترس سے باہر ہیں۔ تو حکومت کو ان تمام تر چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ چیزیں یہ فوکس ہونی چاہیے کہ جو حفاظتی عملہ ہے، جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، جو ڈاکٹرز ہیں، ان کے پاس مکمل کٹس جو ہیں اور تمام حفاظتی علاج جو ہیں وہ ہونے چاہیے تاکہ یہ خود محفوظ رہ سکے، کیونکہ اگر ہمارے ڈاکٹر جو ہیں وہ اسی طرح آئے روز جان کی بازی ہارتے رہیں گے تو کورونا کے پیشنٹ جو ہیں ان کا کیا بنے گا۔ جی بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ڈاکٹرز کو پراپر طریقے سے حفاظتی سامان مہیا نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے فرنٹ لائن پہ لڑنے والے یہ سولجر زندگی کی بازی ہار رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ان سولجرز کو حفاظتی سامان دیا جا سکے تاکہ یہ اپنی زندگی محفوظ رکھ سکیں۔ حکومت کی جانب سے کرونا وائرس سے فوت ہونے والے کی میت کی تدفین کے حوالے سے SOPs جاری۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں کرونا سے فوت ہونے والے شخص کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ غسل دیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد میں پریس بریفنگ کے دوران معاون خصوصی صحت ظفر مرزا نے بتایا کہ تمام حفاظتی تدابیر اختیار کر کے میت کی تدفین کی جا سکتی ہے۔ اس ثقافت میں، ہمارے مذہب میں، اگر جنازہ صحیح طریقے سے نہ ہو سکے، اس کی تدفین صحیح طریقے سے نہ ہو سکے تو اس کی وجہ سے بڑا غم و غصہ پیدا ہوتا ہے اور بجا طور پہ۔ تو اس حوالے سے جو چند بڑی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کی تفصیل جو ہے آپ اس ہدایت نامے میں پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں پہلی بات یہ ہے جی کہ جب کوئی شخص خدا نخواستہ فوت ہو جائے تو اس کو جو لوگ ہینڈل کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تمام تر وہ احتیاطیں کریں جو کہ ہم ایک مریض جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے کرتے ہیں۔ مثلا جو عملہ ہے یا جو گھر کے افراد ہیں وہ جب میت کو ہینڈل کریں تو ان کو جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے، مثلا ماسک ہے یا دستانے ہیں، ان کا استعمال کرنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ میت کو بہت زیادہ چھونا نہیں چاہیے، اور اس کے سلسلے میں بعض دفعہ جذباتی لوگ ہو جاتے ہیں، میت کو چومتے بھی ہیں یا اس کو بہت زیادہ چھوتے ہیں، تو یہ اس کی ممانعت ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرے یہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کو ماسک یا آپ کو دستانے پہننے جو ہیں اور گون جو ہے وہ پہننا ضروری ہے۔ دوسری بات جی جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیا میت کو غسل دینا چاہیے یا نہیں، تو اس سلسلے میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔
آپ بہت احتیاطی رویہ اپناتے ہوئے میت کو غسل بھی دے سکتے ہیں، جو کہ ہمارے مذہب میں جو طریقہ ہے اس کے مطابق۔ لیکن اس میں بھی جو لوگ جن لوگوں کے یہ کام سپرد کیا جائے کہ وہ میت کو غسل دیں، تو ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان کو بھی ماسک پہننا چاہیے، ان کو بھی گون پہننا چاہیے، ان کو بھی دستانے پہننے چاہیے، اور اگر اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پانی کے چھینٹے نہ اڑیں، اور اگر اس بات کا امکان ہو تو آپ کو جو گوگلز ہیں یا جس کو ہم شیلڈ کہتے ہیں، فیس شیلڈ، اگر وہ پہن لی جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور چونکہ جب غسل دیا جاتا ہے تو اس بات کا امکان تو ہوتا ہے کہ کچھ چھینے اڑے، لہٰذا گوگلز بھی ضرور اگر پہنی جائیں تو۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں کرونا وائرس سے لیڈی ڈاکٹر دم توڑ گئی۔ محکمہ صحت نے تصدیق کر دی، لیڈی ڈاکٹر مقامی اسپتال میں زیر علاج تھی۔ لیڈی ڈاکٹر زیر علاج تھی جو دم توڑ گئی۔ اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عید سے پہلے والا لاک ڈاؤن شیڈیول بحال کر دیا گیا ہے۔ دونوں صوبوں میں آج سے اتوار تک بازار بند رہیں گے۔ پیر سے جمعرات صبح 9 سے شام 5 بجے تک کاروبار کرنے کی اجازت ہوگی۔ پنجاب میں عید سے پہلے والا لاک ڈاؤن شیڈیول بحال کر دیا گیا ہے۔ آج سے اتوار تک بازار بند رہیں گے۔ پیر سے جمعرات صبح 9 سے شام 5 بجے تک کاروبار کی اجازت ہوگی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا خواجہ اجمل وزیر کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے پیر سے جمعرات تک کاروباری سرگرمیوں کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے کہا صبح میں شام 5 بجے کے بعد ضروری دکانوں کے علاوہ تمام مارکیٹس بند رہیں گی، البتہ جنرل اسٹور، سبزی، پھل اور گوشت کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ اجمل وزیر کا مزید کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں سرد دکانوں کے حجام کی دکانیں اور سیلون ہفتے میں 3 دن ہفتہ جمعہ اتوار کو کھلے رہیں گے۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات کا یہ بھی کہنا تھا کہ صوبہ بھر میں SOPs پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ عوام کے لیے خوشخبری، محکمہ ریلوے کا 31 مئی کے بعد بھی ایڈوانس بکنگ جاری رکھنے کا فیصلہ۔ محکمہ ریلوے کے مطابق لاک ڈاؤن کے دوران چلائی جانے والی 15 ٹرینوں کی ایڈوانس بکنگ جاری رہے گی۔ ٹرینوں کی ٹکٹس کے بکنگ آفیسز صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک کھلے رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ ریلوے کے تمام ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ اگلے احکامات تک ایڈوانس بکنگ جاری رکھی جائے۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس جمال خان مندوخیل کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آ گیا، جس کے بعد وہ آئسولیشن میں چلے گئے۔ ترجمان کے مطابق چیف جسٹس گھر سے ہی اہم عدالتی امور سر انجام دے رہے ہیں اور ان کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس جمال خان کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آ گیا، جس کے بعد وہ آئسولیشن میں چلے گئے۔ ترجمان کے مطابق چیف جسٹس گھر سے اہم عدالتی امور سر انجام دے رہے ہیں اور ان کی حالت اب خاصی بہتر ہے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں سخت لاک ڈاؤن کی طرف جانے کا کوئی ارادہ نہیں، ملک میں معاشی سرگرمیاں جاری رکھنے کی ضرورت سے متعلق حکومت یا وزیر اعظم کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا کہ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے باعث کچھ بڑے شہروں کے ہسپتالوں پر دباؤ کی اطلاعات ہیں، لیکن مجموعی طور پر ہسپتالوں میں صورتحال اطمینان بخش ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد اب بھی اس سے قبل لگائے گئے تخمینے سے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی جانب سے SOPs کی خلاف ورزی کی اطلاعات پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں سخت لاک ڈاؤن کے نفاذ کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے وقت بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں 5 جون کو فلٹرز ہوٹل لاہور میں طلب کر لیا گیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی نے اجلاس میں دوپہر 3 بجے کے بعد کاروبار کا رولز کو 235 اور F12 کے تحت کرسٹل اور رائل گریڈ ہال چیمبر ڈکلیئر۔ چوہدری پرویز الہی نے کہا ہے کہ کرونا SOPs کے تحت ارکان کا ٹیسٹنگ پلان ترتیب دے دیا گیا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنے اراکین کے کرونا ٹیسٹ کو یقینی بنائیں۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 57 مریضوں کا انتقال ہو گیا، تعداد 1317 ہو گئی، مزید 2636 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 64,028 تک جا پہنچی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے مزید 2636 کیسز رپورٹ ہوئے اور مجموعی طور پر 22,305 مریض صحت یاب ہو گئے۔ کرونا وائرس کے سب سے زیادہ مریض سندھ میں ہیں، جہاں تعداد 25,309 تک پہنچ گئی۔
कोरोना वायरस की वजह से पंजाब में 22,964, खैबर पख्तूनख्वा में 8,842, बलूचिस्तान में 3,928, इस्लामाबाद में 2,100, गिलगित बल्तिस्तान में 658 और आज़ाद कश्मीर में 227 केसेस रिपोर्ट हो चुके। कोरोना वायरस के बायस सबसे ज्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई, जहां 432 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिंध में 396, पंजाब में 410, इस्लामाबाद में 22, गिलगित बल्तिस्तान में 9, बलूचिस्तान में 43 और आज़ाद कश्मीर में 5 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बहक हो चुके। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 11,931 टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर 5,20,017 टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना दुनिया भर में 3,62,000 इंसानी जानें निकल गया। मरीजों की तादाद 59,05,000 से तजावुज कर गई है। दुनिया में कोरोना के मरीजों की तादाद 59,05,415 हो गई और 3,62,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके, जबकि 25,69,000 सेहतयाब भी हुए हैं। अमेरिका में कोरोना से हलाकतों की तादाद 1,03,000 से बढ़ गई। कोरोना के मरीजों की तादाद 17,68,000 से जायद हो गई है। न्यूयॉर्क में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा, जहां पर 3,60,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। 23,200 से ज्यादा अमवात हो चुकी। ब्राजील अमेरिका के बाद 4 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस वाला दूसरा मुल्क बन गया और केसेस की तादाद 4,15,000 तक जा पहुंची, जबकि 25,000 से ज्यादा मरीज हलाक हो चुके हैं। खबरों का सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मजीद खबरें शामिल करें और आपको मजीद खबरों से आगाह करते हुए बताएं कि आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। ओगरा ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में 11 रुपए तक कमी की समरी वजारत पेट्रोलियम को इरसाल कर दी है। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी गई है, जिसके मुताबिक पेट्रोल 7 रुपये 6 पैसे और मिट्टी का तेल 11 रुपये 88 पैसे सस्ता करने की सिफारिश की गई। ओगरा की जानिब से वजारत पेट्रोलियम को भिजवाई गई समरी में लाइट डीजल 9 रुपये 37 पैसे सस्ता करने की, जबकि हाई स्पीड डीजल 5 पैसे महंगा करने की सिफारिश की गई। कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला हुकूमत करेगी, जबकि कीमतों में रद्दोबदल पर अमल दरामद 1 जून से होगा। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का इम्कान। अवाम का कहना है कि पेट्रोल सस्ता होने से बहुत सी अशिया सस्ती हो जाती हैं। मज़ीद जानते हैं अली तारिक इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के बायस मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत में मजीद 5 से 10 रुपए तक कमी का इम्कान है, जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपए तक कमी हो सकती है। अवाम का कहना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बहुत कम हैं, इस लिहाज से पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर होना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से पहले ही कारोबार तबाह हो चुके हैं। वजीर आजम को चाहिए कि पेट्रोल ज्यादा से ज्यादा सस्ता करके अवाम को रिलीफ दें। सर ये पेट्रोल जाना चाहिए कम से कम 40 तक, ताकि हर बंदा गरीब से गरीब जो घर भी बैठे हैं ताकि वो भी अपना पेट्रोल वगैरह डला के काम शाम पे जा सके। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल तकरीबन 50 रुपये होना चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। कम से कम 40 से 50 होना चाहिए पेट्रोल, ठीक है ना। एक हुकूमत की मेहरबानी होगी, ठीक है ना। तो पहले भी हालात ऐसे जा रहे हैं हमारे मुल्क के, ठीक है ना। तो कम से कम पेट्रोल की जो कुछ तो हमें फैसिलिटी सहूलत मिलनी चाहिए ना। कारोबार कुछ नहीं है। जबकि पेट्रोल स्टेशन मालिकान का कहना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमत के लिहाज से पाकिस्तान में तेल फी लीटर 35 रुपए होना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि लॉकडाउन की वजह से माहाना सेल आधी हो गई है। बिल्कुल ऐसी बात है, यहाँ पे भी वैसे ही होगा। सब कारोबार बंद हुए हैं तो इस पे भी इफेक्ट पड़ा है, सेल पे इफेक्ट पड़ा। हमारी सेल थी पहले इस फिरोजपुर रोड पे थी 30 से 35,000 लीटर एक दिन की, अब वो आ गई है 18,000 15,000। ऐसा भी दिन आया हमने 4,000 लीटर सेल किया। अब देखो मेरे पास लड़के थे 72, अब 4,000 लीटर में उनके भी पर डे वेजेस निकालें तो खुद देखो कितना नुकसान हुआ मालिक को। एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान है तो दूसरी तरफ आवाम की ख्वाहिश है कि पेट्रोल फी लीटर 40 रुपए मिले। कैमरामैन मोहम्मद फारूक के साथ अली तारिक, टीवी टुडे, लाहौर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें।
آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. ہمارا اصول، ہماری ثقافت، انسانیت، اسلامیت، پاکستانیت. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے شوبز کی اچھی اور گرما گرم خبریں. شجر الدین، ٹی وی ٹوڈے. وادیوں سے وسیب تک، مرغزاروں سے کوہساروں تک، جھیلوں سے چٹانوں تک، ساحلوں سے ریگزاروں تک، پاکستان کی ایک ہی آواز، ایک نئی ابھرتی پہچان. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. میں ہوں شعیب ہاشمی. میں رکھوں گا باخبر پنجاب کے ایوانوں میں ہونے والی ہر ایک قانون سازی سے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. میں ہوں علی طارق. کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے میں رکھوں گا باخبر سب سے پہلے. آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. ہمارا اصول، ہماری ثقافت، انسانیت، اسلامیت، پاکستانیت. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے شوبز کی اچھی اور گرما گرم خبریں. شجر الدین، ٹی وی ٹوڈے. وادیوں سے وسیب تک، مرغزاروں سے کوہساروں تک، جھیلوں سے چٹانوں تک، ساحلوں سے ریگزاروں تک، پاکستان کی ایک ہی آواز، ایک نئی ابھرتی پہچان. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. میں ہوں شعیب ہاشمی. میں رکھوں گا باخبر پنجاب کے ایوانوں میں ہونے والی ہر ایک قانون سازی سے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے. معیشت، سیاست، خارجہ پالیسی، صحت، انصاف اور تعلیم کا معیار. پاکستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے، کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. ویلکم بیک. احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے، جبکہ آصف زرداری کو آج حاضری سے استثنا مل گیا. نیب نے انہیں 11 جون کو طلب کر لیا ہے. یوسف رضا گیلانی اور عبدالغنی مجید کو گرفتار کرنے کی استدعا بھی مسترد کر دی گئی ہے. احتساب عدالت میں جعلی اکاؤنٹس کیس میں توشہ شریف خانہ ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے. عدالت نے آصف علی زرداری کو 11 جون کو طلب کر لیا. جج احتساب عدالت نے کہا، آصف علی زرداری کو صرف آج کی حاضری سے استثنا دے رہا ہوں. آئندہ سماعت پر آصف علی زرداری پر ہر صورت میں عدالت میں پیش ہونا ہوگا. قومی احتساب بیورو نے یوسف رضا گیلانی اور عبدالغنی مجید کو گرفتار کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف آصف زرداری کو ان کی رہائش گاہوں پر سمن وصول کرائے. انور مجید اسپتال میں زیر علاج ہے، وہاں سمن وصول نہیں کیے گئے. احتساب عدالت نے نیب کی جانب سے یوسف رضا گیلانی اور عبدالغنی مجید کو گرفتار کرنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے توشہ خانہ کیس کے ملزمان کو 11 جون کو پھر سے طلب کر لیا ہے. جج نے کہا، نواز شریف، آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی 11 جون کو ہر صورت پیش ہوں.
यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग से ताल्लुक है, ना कभी गैर कानूनी काम किया। नैब ज़्यादा नहीं, नैब ज़दा हूँ। वज़ीर आज़म कुछ सूबों का नहीं, पूरे मुल्क का होता है। बतौर स्पीकर और वज़ीर आज़म हमेशा अदलिया का एहतराम किया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग से ताल्लुक है, ना कभी गैर कानूनी काम किया। नैब ज़्यादा नहीं, नैब ज़दा हूँ। वज़ीर आज़म कुछ सूबों का नहीं, पूरे मुल्क का होता है। साबिक वज़ीर आज़म और रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बतौर स्पीकर और वज़ीर आज़म हमेशा अदलिया का एहतराम किया। मनी लॉन्ड्रिंग के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। सऊदी अरब के बादशाह ने फारूक लगारी और नवाज शरीफ को 2 कारें दी थी। नवाज शरीफ बैरून मुल्क थे, जिस वजह से उन्हें सऊदी बादशाह की बतौर तोहफा दी हुई कार नहीं दी जा सकी। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि नवाज शरीफ जब बैरून मुल्क से वापस आए तो उन्होंने कवायद व ज़वाबित के तहत सऊदी किंग की दी हुई कार तलब की। कवायद व ज़वाबित के तहत सऊदी किंग की बतौर तोहफा दी हुई कार नवाज शरीफ को दी। वफाकी हुकूमत ने कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र 31 मई के बाद लॉकडाउन की सूरत हाल के हवाले से अहम फैसलों के लिए कौमी राब्ता कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। वफाकी हुकूमत ने कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र 31 मई के बाद लॉकडाउन की सूरत हाल के हवाले से अहम फैसलों के लिए कौमी राब्ता कमेटी का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास की सदारत करेंगे, जबकि वफाकी वज़राए आला और मुतालिका हुकाम शरीक होंगे। इजलास में अस्करी हुकाम और NDMA के माहिरीन ब्रीफिंग देंगे। कौमी राब्ता कमेटी बाहमी मुशावरत से लॉकडाउन में नरमी या फिर मज़ीद सख्ती का फैसला करेगी। कौमी राब्ता कमेटी इजलास में कोरोना वायरस के खिलाफ उठाए गए इकदाम पर भी गौर किया जाएगा। कौमी राब्ता कमेटी ट्रेन सर्विस के मज़ीद फाल करने पर मुशावरत करेगी। इजलास में CNOC के फैसलों को भी तौसीक मिलेगी। कराची में तैयारा हादसे की तहकीकात चौथे रोज भी जारी। फ्रांसीसी टीम एक बार फिर से जाए हादसा का दौरा। 7 रोज बाद भी 50 मैयतें उर्सा के हवाले कर दी गई। एयरबस कंपनी की जानिब से कराची तैयारा हादसे के चौथे रोज भी तहकीकात जारी। फ्रांसीसी माहिरीन मजीद मालूमात हासिल करने की गर्ज से एक बार फिर जाए हादसा पर मौजूद हैं। उनके हमरा पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन के माहिरीन भी मौजूद हैं, जहां पर गुज़श्ता रोज मिलने वाला कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के हवाले कर दिया गया है। तैयारा हादसा केस में शोहदा के लवाहिकीन को मुआवजे की अदायगी शुरू कर दी गई है। तर्जुमान PIA का कहना है कि 36 अफराद को 10 लाख फीकस मुआवजा अदा कर दिया गया है। बकिया मुसाफिरों की वर्सा को भी 1-2 दिन में मुआवजा अदा कर दिया जाएगा। लवाहिकीन की 15 फैमिलीज ने फल वक्त मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। इंश्योरेंस की मद में लवाहिकीन को फीकस 50 लाख रुपए की अदायगी की जाएगी। इस सिलसिले में 97 मुसाफिरों में से 57 अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। बकिया मुसाफिरों के वर्सा को भी 1-2 दिन में मुआवजा अदा कर दिया जाएगा। कराची तैयारा हादसा वज़ीर आज़म इमरान खान को इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी गई। हुकूमत का अब तक होने वाले तमाम तैयारा हादसात की तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिविल एविएशन हुकाम पर इजहार बरहमी किया। उन्होंने कहा कि जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को हादसात की वजूहात जानने का हक हासिल है। रिपोर्ट्स पब्लिक होंगी तो मुस्तकबिल के लिए मौसर इक़दाम हो सकेंगे। वज़ीर आज़म ने कराची तैयारा हादसा की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि PTI हुकूमत शफाफियत पर यकीन रखती है। तैयारा हादसात को कई साल गुजर गए मगर तहकीकाती रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आई। तमाम तैयारा हादसात की तहकीकाती रिपोर्ट्स को पब्लिक किया जाए। वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं कि तैयारों को पेश आने वाले हादसात की रिपोर्ट्स में किसी को भी बचाया ना किसी को फंसाया जाएगा। 22 जून को पार्लियामेंट और अवाम के सामने सब कुछ रख दिया जाएगा। इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफ करते हुए गुलाम सरवर खान का कहना था कि कराची तैयारे का यह हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और जिम्मेदारान कौन है, इससे पूरी कौम का ताल्लुक है। एयरबस कंपनी की 11 रुकनी टीम तहकीकात कर रही है। इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने हर चीज को अपने कब्जे में ले लिया है। फ्रांस में डिकोड के बाद सारी चीजें सामने आ जाएंगी। वफाकी वजीर का कहना था कि एक हादसा 2010 में भी हुआ था। आज एतराजात करने वाले बताएं उन्होंने उस वक्त में क्या किया था। पिछली हुकूमत ने रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं की तो हम क्या करेंगे। PIA का पायलट काबिल एहतराम हमारा भाई था। पायलट के लवाहिकीन को यकीन दिलाता हूं कि शफाफ तरीके से इंक्वायरी की जाएगी। रिपोर्ट में किसी किस्म की मुदाखलत का सोचा भी नहीं जा सकता। सऊदी हुकूमत का उम्रा और ज़ियारत पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। सऊदी वज़ारत हज का कहना था कि आहिस्ता आहिस्ता मामूलात ज़िंदगी बहाल कर रहे हैं। आलमी सतह पर सूरत हाल बेहतर होने पर मजीद फैसले किए जाएंगे। सऊदी हुकूमत का उम्रा और ज़ियारत पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। सऊदी वज़ारत हज का कहना है कि आहिस्ता आहिस्ता मामूलात ज़िंदगी बहाल कर रहे हैं। आलमी सतह पर सूरत हाल बेहतर होने पर मजीद फैसले किए जाएंगे।
اقوام متحدہ کی امن فوج کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ امن مشن میں پاکستان کا مثالی کردار، 2 لاکھ سے زائد جوانوں اور افسران نے امن مشن میں حصہ لیا۔ 24 افسران اور 157 جوان شہید ہوئے۔ پاکستان امن مشنز میں خواتین کو بھیجنے والا واحد ملک ہے۔ پاکستانی فوج کے اقوام متحدہ کے ساتھ امن کے حوالے سے خدمات سر انجام دینے کی طویل تاریخ ہے۔ اقوام متحدہ کے ساتھ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی وابستگی کی جڑیں گہری ہیں، جبکہ اقوام متحدہ نے اسی سال امن مشن کو خواتین کے نام کر دیا ہے۔ پاکستان نے 30 سپٹمبر 1947 کو اقوام متحدہ میں شمولیت اختیار کی، جبکہ اقوام متحدہ کے امن مشن کے لیے خدمات کا آغاز 1960 میں ہوا، جبکہ پاکستان نے کانگو میں اقوام متحدہ کے آپریشنز میں اپنا پہلا دستہ تعینات کیا، جس کے بعد مسلسل 60 سالوں سے پاکستان اقوام متحدہ کے امن مشن کو پوری دنیا میں نافذ کرنے میں معاون رہا۔ عالمی رہنماؤں اور اقوام متحدہ کی قیادت نے عالمی سطح پر پاکستان کی پرامن فوج کی کارکردگی کو بڑے پیمانے پر تسلیم کیا۔ پاکستان نے دنیا کے 28 ممالک میں 2 لاکھ سے زائد فوج کے ہمراہ 40 مشترکہ مشنز میں حصہ لیا۔ ان ہنگامہ خیز خطوں میں انسانیت کی مدد کرنے اور امن بحال رکھنے کے لیے 24 افسران سمیت 157 پاکستانی جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پاک فوج کے دستے کانگو، وسطی افریقہ، جمہوریہ جنوبی سوڈان، دارفور، صومالیہ، مغربی صحارا، مالی اور کبزر میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے پسماندہ ممالک میں مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے خواتین کی نمائندگی اور درجہ بندی پر خصوصی طور پر توجہ دی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان UN چارٹر کے تحت عالمی امن کے لیے کام جاری رکھے گا اور اس مقصد کے حصول کے لیے اس کا عزم مستحکم رہے گا۔ امن فوج کے عالمی دن پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا پیغام میں کہنا تھا کہ اس دن پاکستان بہادر امن فورسز کی قربانیوں کے جذبے کی یاد مناتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن کے پیامبر دنیا میں انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ UN چارٹر کے تحت عالمی امن کے لیے پاکستان کام جاری رکھے گا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان امن دستے دنیا بھر میں انسانیت کی خدمت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ناروے میں پھنسے پاکستانی شہریوں کو وطن واپس لانے کے لیے PIA کی خصوصی پرواز اسلام آباد سے روانہ قومی ایئر لائن پاکستانیوں کو لے کر رات کو وطن واپس پہنچے گی۔ پاکستانی شہریوں کو وطن واپس لانے کے لیے PIA کی جانب سے بوئنگ 777 جہاز بھیجا گیا ہے۔ قومی ایئر لائن کا خصوصی پرواز کا سولو سے پاکستانی شہریوں کو لے کر اسلام آباد کے لیے آج شام ہی روانہ ہو جائے گی۔ PIA اب تک دنیا بھر سے کرونا وائرس کے باعث کیے گئے لاک ڈاؤن میں پھنسے ہزاروں پاکستانی مسافروں کو لے کر وطن واپس آ چکا۔ مختلف غیر ملکی ایئر لائنوں کے ذریعے بھی مختلف ملکوں سے ہزاروں پاکستانی وطن واپس پہنچے۔ ملک بھر میں رواں ہفتے کے آخری کاروباری روز کے دوران امریکی ڈالر ایک مرتبہ پھر سے بلندیوں کی طرف جانے لگا ہے۔ اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں بالترتیب امریکی کرنسی $1.70 اور $1.12 مہنگا ہو گیا۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران ملک میں بڑھتے ہوئے کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد کے بعد ملکی معیشت مشکلات کا شکار ہے، جس کے بعد وفاقی حکومت ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے تگودو کر رہی ہے۔ گزشتہ روز اوپن مارکیٹ میں بھی $80 اضافے سے $161.80 پر پہنچ گیا۔ دوسری طرف اوپن مارکیٹ کی طرح انٹر بینک میں بھی امریکی ڈالر کی قدر میں بڑھوتری دیکھی گئی ہے۔ انٹر بینک میں امریکی کرنسی $1.12 مہنگا ہوئی، جس کے بعد ڈالر کی نئی قیمت $163.10 ہو گئی۔ انٹر بینک میں گزشتہ 2 کاروباری روز کے دوران روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر $2.18 مہنگا ہو گیا۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں امریکی ڈالر $1.06 مہنگا ہوا تھا، جس کے بعد انٹر بینک میں امریکی کرنسی $161.98 پر بند ہوئی تھی۔ اور اب علاقائی خبریں۔ علاقائی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ گندم کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف پور کارروائیاں جاری ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سہولت حیات وٹو نے منڈی فیض آباد سے زائد گندم کی بوریاں برآمد کر لی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب راجہ منصور زیر نگرانی گندم کی ذخیرہ اندوزی اور دوسرے اضلاع میں منتقلی کو روکنے کے لیے ضلع بھر میں روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری ہیں۔ ضلع بھر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکے لگائے گئے ہیں تاکہ دوسرے اضلاع میں گندم کی منتقلی کو روکا جا سکے۔ اسسٹنٹ کمشنر سہولت حیات وٹو نے بعد میں رائس ملز پر چھاپہ مار کر 4000 سے زائد گندم کی بوریاں برآمد کر لیں۔
शाहजमाल मुजफ्फरगढ़ में कार मोटर साइकिल को टक्कर 7 साल बच्चे जाम बहक जमी हो गए। थाना शाहजमाल बस्ती मीर हाजी में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर से बच्ची मयूद्दीन मौका पर ही जाम बहक हो गई, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और अब खबरें मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात की पंजाब और सिंध में आज से मूसलाधार बारिशों को इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 5 रोज तक बादल बरसेंगे। शमाल मशरकी बलूचिस्तान में भी बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल तक बादल खूब बरसेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, जहलम, चकवाल, अठमियावाली, सरगोदा और बखर में बारिश मुतवक्की है। खुशाब, मंडी, भावतीन, हाफिजाबाद, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट में भी अब्रे करम बरसेगा, जिससे दर्जा हरारत खासा कम होगा। आज रात और कल कोयटा, जोबहरनाई, बारखान और डेरा बगटी में भी तेज बारिश की उम्मीद है। पीर के रोज मीरपुर खास, बदीन और हैदराबाद में भी बाराने रहमत का इम्कान है। और अब टुडेज इंटरनेशनल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया को ज़ाब्ता अखलाक का पाबंद करने से मुतल्लिक सदारतनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर की समाजी राबितों की वेबसाइट ट्विटर को बंद करने की धमकी सोशल मीडिया की इजारादारी को खत्म करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेट कंपनियों से मुतल्लिक इंतजामी हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए, जिसके तहत सोशल मीडिया को ज़ाब्ता अखलाक का पाबंद कर दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियां अब गैर जानिबदार फोरम नहीं रही। सोशल मीडिया कंपनियां सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस हो चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि आज़ादी अज़हार राय और अमरीकी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुक्मनामा जारी किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप ट्विटर छोड़ क्यों नहीं देते, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि रवायती मीडिया को बाईपास करने के लिए ट्विटर पर भरोसा करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद कहा कि ट्विटर को बंद करने के लिए कानूनी इख्तियार रखता तो इससे बंद भी कर देता। दूसरी जानिब डेमोक्रेट्स ने सदारती हुक्मनामे को आज़ादी इजहार पर हमला करार दिया, जबकि कानूनी माहिरीन के मुताबिक सदारती हुक्मनामा गैर आईनी है और अदालतें इसे मुस्तरद कर देंगी। और अब खेल के मैदानों से खबरें। कौमी टीम के बॉलिंग कोच और फास्ट बॉलर वकार यूनुस का ट्विटर अकाउंट एक बार फिर से हैक हो गया। दिल बर्दाश्ता होकर सोशल मीडिया ही छोड़ने का ऐलान कर दिया। हैकर ने ना सेवा वीडियो लाइक की, मुझे अपनी फैमिली ज्यादा अजीज है, आइंदा सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करूंगा। कौमी टीम के बॉलिंग कोच और साबिक फास्ट बॉलर वकार यूनुस ने सोशल मीडिया छोड़ने का ऐलान कर दिया। वकार यूनुस ने कहा कि किसी अल्लाह के बंदे ने मेरा ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया है। सुबह उठा तो पता चला कि मेरे अकाउंट से एक गलत वीडियो को लाइक किया गया है, जो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बड़ी अफसोसनाक, तकलीफदेह और शर्मनाक बात है। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया एक दूसरे से राबिता करने का जरिया है। किसी को इससे तकलीफ हुई तो माफ़रत खा हूँ। उन्होंने कहा कि इस इंसान ने पहली बार नहीं, इससे पहले भी मेरा अकाउंट हैक किया। ये इंसान तो बाज नहीं आएगा, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे अपनी फैमिली ज़्यादा अजीज़ है, आइंदा सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करूँगा। T20 वर्ल्ड कप कब होगा? आईसीसी के इजलास में फैसला ना हो सका। 10 इजलास में दोबारा गौर किया जाएगा। आईसीसी अरकान ने क्रिकेट बोर्ड से मुशावरत जारी रखने का फैसला किया है। T20 के मुस्तकबिल पर फैसले किए होने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का बोर्ड इजलास नए तनाज़े का शिकार हो गया, जिसके बाद गैर रवायती अंदाज में इजलास के तमाम एजेंडे मौखर कर दिए गए। आईसीसी बोर्ड में राजदारी के खिलाफ वर्जी पर रुकन ममालिक ने नाराजगी का इजहार किया, जिसके बाद इस मामले पर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।